کبھی سوچا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا جب یہ پوری کائنات ختم ہو جائے گی اور ہر انسان کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا؟ اسلامی روایت میں اس دن کی ایک ایسی کہانی ہے جو صرف ڈراتی نہیں بلکہ امید بھی دیتی ہے۔ تو چلیے آج اس کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو یہ سب شروع کیسے ہوگا؟ بالکل اچانک، کوئی دور کی بات نہیں بلکہ ایک بالکل معمولی دن ہوگا۔ لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں لگے ہوں گے اور پھر بنا کسی اشارے کے ایک زبردست زلزلہ آئے گا جو سب کچھ ہلا کر رکھ دے گا۔ لیکن یہ تو صرف شروعات ہے۔ اس زلزلے کے فوراً بعد ایک عظیم سور پھونکا جائے گا اور اس کی آواز اتنی طاقتور ہوگی کہ ہر زندہ چیز کی روح نکل جائے گی۔ زمین، آسمان، پہاڑ، سب کچھ روئی کے گولوں کی طرح ہوا میں اڑ جائے گا۔ پوری کائنات کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ پھر ایک بہت لمبے عرصے کے بعد، جس کا وقت صرف اللہ جانتا ہے، ایک نیا مرحلہ شروع ہوگا۔ اللہ کے حکم سے انسانیت کو، ہر ایک انسان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، اور وہ بالکل ویسے ہی اٹھیں گے جیسے پیدا ہوئے تھے۔ کوئی سٹیٹس نہیں، کوئی دولت نہیں، سب برابر، اور سب کو ایک ہی میدان میں جمع ہونے کا حکم ملے گا۔ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے اس کہانی کا شاید سب سے تکلیف دہ حصہ، حشر کا میدان۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر انسان کو ایک ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ سب حساب کتاب کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس میدان کے حالات ان کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ وہاں مکمل اندھیرا اور ایسی خاموشی ہوگی کہ صرف ایک ہی آواز سنائی دے گی، ہر شخص کے اپنے دل کی دھڑکن، خوف اور دہشت کا عالم۔ لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، اور یہ تکلیف دہ انتظار شروع ہو جائے گا۔ تو یہ انتظار کتنا لمبا ہوگا؟ 1 دن، 2 دن؟ نہیں، روایات کے مطابق یہ حالت ہزاروں سال تک جاری رہے گی۔ ہزاروں سال! اس سے پہلے کہ حساب کتاب شروع ہونے کا کوئی امکان بھی نظر آئے۔ اور آپ خود سوچئے، ہزاروں سال کے اس انتظار کے بعد انسانیت کی حالت کیا ہوگی؟ لوگ اس قدر ٹوٹ چکے ہوں گے، اتنے مایوس ہو چکے ہوں گے کہ آپس میں کہیں گے کہ اس تکلیف سے، اس ناقابل برداشت عذاب سے تو بہتر ہے کہ ہمارا رب ہمیں سیدھا جہنم میں ہی پھینک دے۔ اس سے شدید مایوسی کے عالم میں انسانیت ایک آخری کوشش کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ سب مل کر کسی ایسے کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں جو اللہ کے پاس جا کر سفارش کر سکے۔ اور یہاں ایک بہت اہم بات ہے، وہ معافی یا جنت نہیں مانگ رہے، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ تکلیف دہ انتظار بس ختم ہو اور حساب کتاب کا پروسیس شروع ہو۔ لیکن یہ تلاش بھی کوئی آسان نہیں ہے۔ امام غزالی کی روایت کے حساب سے صرف آدم علیہ السلام تک پہنچنے میں مزید 1000 سال لگ جائیں گے۔ جب وہ انکار کریں گے تو نوح علیہ السلام تک پہنچنے میں ایک اور 1000 سال، مطلب ہر پیغمبر تک پہنچنے میں صدیاں بیتیں گی، اور ہر بار جواب انکار ہی ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ انبیاء کرام انکار کیوں کریں گے؟ وجہ یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنی کسی نہ کسی لغزش کا خوف ہوگا، ایسی بات جو ان کی نظر میں شاید معمولی تھی لیکن اس دن کی ہیبت میں بہت بڑی لگے گی۔ جیسے آدم کہیں گے، نفسی نفسی، مجھے اپنی فکر ہے، میں نے اس درخت سے کھا لیا تھا جس سے منع کر دیا گیا تھا۔ نوح کہیں گے، میں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے اللہ کی مرضی کے خلاف دعا کی تھی، آج میں اللہ کا سامنا کیسے کروں؟ جب ایک کے بعد ایک تمام بڑے انبیاء جن پر پوری انسانیت کو بھروسہ تھا معذرت کر لیں گے تو ایسا لگے گا جیسے اب ساری امیدیں ختم ہو گئی، لیکن تبھی انہیں ایک آخری امید کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ ہزاروں سال کی اس مایوس کن تلاش کے بعد اب یہ داستان اپنے سب سے اہم موڑ پر آتی ہے۔ آخرکار ساری کی ساری انسانیت آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہے اور ان سے بھی وہی درخواست کرتی ہے۔ اور یہاں بالکل الگ جواب ملتا ہے، یہاں انکار نہیں ملتا۔ جب انسانیت ان سے کہتی ہے ہماری سفارش کیجیے تو وہ جواب دیتے ہیں، انا لہا، میں اس کام کے لیے ہی ہوں۔ وہ واحد ہیں جو اس عظیم الشان ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں۔ سورس میں ان کے اس کردار کو ایک مثال سے سمجھایا گیا ہے۔ سوچیں، جیسے ایک بہت مہربان چچا ایک بچے کو اس کے غصے میں بھرے باپ سے بچانے کے لیے ڈھال بن جاتا ہے اور کہتا ہے، اب میں یہاں ہوں، میری طرف دیکھو۔ بالکل اسی طرح وہ پوری انسانیت کے لیے اللہ کے جلال کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ سفارش آخر ہوگی کیسے؟ اب ہم اس کہانی کے بالکل عروج پر ہیں۔ اس عمل کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، یعنی سب سے بڑی سفارش۔ روایت کے مطابق نبی کریم اللہ کے عرش کے نیچے ایک بہت لمبے سجدے میں گر جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی
اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، مانگو تمہیں دیا جائے گا، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ اور اس لمحے وہ پوری انسانیت کے بجائے خاص طور پر اپنی امت کی بخشش کے لیے التجا کریں گے۔ ان کی اس فکر مندی کی گہرائی کو ایک اور خوبصورت مثال سے بھی سمجھایا گیا ہے کہ وہ اس چرواہے کی طرح ہوں گے جو اپنی ایک بھی کھوئی ہوئی بکری کو ڈھونڈنے نکلتا ہے اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا جب تک اسے ڈھونڈ کر محفوظ واپس نہ لے آئے۔ یہی تڑپ، یہی فکر مندی انہیں اپنے ہر ایک امتی کے لیے ہوگی۔ اور ان کی سفارش کا جو نتیجہ ہوگا وہ سب سے حیران کن ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ بھی جن کے اعمال انہیں سیدھا جہنم لے جا رہے تھے، نبی اکرم کے ذاتی طور پر بلانے پر جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اب یہ پوری داستان، یہ پورا منظر ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر نتیجہ پہلے سے ہی طے ہے تو پھر اس پورے دن کو اس طرح سے سٹیج کرنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ سوال سیدھا سا ہے، اگر اللہ کو پہلے سے ہی ہر روح کا انجام معلوم ہے تو پھر اس پورے دن کی، اس تکلیف دہ انتظار کی اور پھر اس سفارش کی ضرورت ہی کیا تھی؟ سورس اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ دیکھیں، نتیجہ کبھی راز تھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو ازل سے، شروعات سے ہی ہر روح کی تقدیر معلوم تھی، حتیٰ کہ انبیاء اور ان کے صحابہ تک دنیا میں رہتے ہوئے بھی نیک اور گناہگار میں فرق کر سکتے تھے۔ تو پھر اس عظیم دن کا مقصد کیا تھا؟ بیان کے مطابق یہ دن ایک عظیم الشان سٹیج کی طرح ہے جسے تمام مخلوقات کے سامنے صرف ایک خاص حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے، ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ اور وہ آخری سچائی یہ ہے تاکہ پوری دنیا جان لے کہ ان کے اعمال تو انہیں جہنم لے جا رہے تھے، لیکن یہ جنت میں محمد کی سفارش سے داخل ہوئے۔ دوسرے لفظوں میں اس پورے دن کا مقصد ہی صرف آخری نبی کے بے مثال مقام اور ان کی رحمت کو پوری کائنات پر ظاہر کرنا تھا۔ اور یہ کہانی، یہ پورا واقعہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے، ایک ایسی کہانی میں جس کا تعلق آخری انصاف سے ہے۔ اگر انجام سزا نہیں بلکہ رحمت ہے تو یہ ہمیں خدا، انسانیت اور نجات کے بارے میں آخر سکھاتا کیا ہے؟